أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. वबश्शिर और खुशखबरी दीजिए अल्लज़ीना उन लोगों को आमनू जो ईमान ले आए व आमिलुस्सालिहात और नेक आमाल किए अन्न लहुम बेशक उनके लिए जन्नातिन बागात हैं बहिश्तें हैं तजरी चलती होंगी मिन तहतिहल अनहारू उनके नीचे से नहरें कुल्लमा जब भी रुज़िक़ू वो दिए जाएंगे मिनहा उन बहिश्तों में मिन समरतिर रिज़्क़ा फलों से किसी किस्म का रिज़्क़ क़ालू वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी ये वही है रुज़िक़ना जो हम दिए गए थे मिन क़ब्लु इससे पहले व उतू और वो दिए जाएंगे भी इसी के साथ मुतशाबिहा आपस में मिलते जुलते वलहुम और उनके लिए फ़ीहा उन बहिश्तों में अज़वाजुन बीवियाँ होंगी मुतहरतुन निहायत पाक साफ वहुम और वो फ़ीहा उन बहिश्तों में खालिदून हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माते अन यदरिबा कि वो बयान करे मसलन कोई मिसाल मा बऊदतन किसी मच्छर की फमा फौक़हा पस जो इससे भी ऊपर चीज़ हो फ़अम्मल्लज़ीना पस लेकिन वो लोग आमनू
جو ایمان لے آئے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین اور لیکن وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا اس مثلا مثال کے ساتھ یضل وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیراً بہت زیادہ لوگوں کو ویہدی اور ہدایت دیتا بھی اس کے ساتھ کثیراً بہتوں کو وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو نافرمان کون ہیں الذین ینقضون وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کے عہد کو وعدے کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ان یوصل کے ملایا جائے ویفسدون اور وہ خرابی پیدا کرتے ہیں فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے کیف تکفرون کیف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وکنتم اور حالانکہ تم امواتن مردہ تھے فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تمہیں ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں ثم پھر الیہ اسی کی جانب ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے والذی وہ اللہ تعالی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ثم پھر استوا اس نے ارادہ کیا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس ان آسمانوں کو برابر کر دیا ہموار کر دیا وہوا اور وہ فسواہن پس برابر کر دیا ان ساتوں سماوات آسمانوں کو وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کا علیم بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات پیچھے تذکرہ ہوا تھا کافروں کا کہ جن کے لیے جہنم اس کی آگ تیار کی گئی ہے اب یہاں ذکر ہے ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے تضاد کے ساتھ سمجھایا ہے جہاں بھی کافروں کا تذکرہ ہے وہاں ایمان والوں کا تذکرہ، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ وہاں کافروں کا، جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، جہاں نیک لوگوں کا وہاں برے لوگوں کا، جہاں خیر کا وہاں شر کا، جہاں کافروں کا وہاں ایمان والوں کا، دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے برابر بیان کیا تاکہ دونوں حقیقتیں سمجھ آ جائیں، اور ہر وہ چیز جو ضد کے ساتھ بیان کی جائے وہ جلدی سمجھ آتی ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کل شیء یعرف باضدادہ، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ روشنی ہے یہ ہمیں اس وقت زیادہ پہچانی جاتی ہے، قدر ہوتی جب اندھیرا ہم دیکھتے ہیں، آگ، پانی، صبح شام، آسمان، زمین، ہر چیز ایک دوسرے کے متضاد، مرد عورت، پھر حقیقت وہ نظر آتی ہے جب دونوں تضاد چیزوں کے اوپر غور ہوتا ہے۔ تو پہلے کافروں کا تذکرہ کیا گیا ان کے انجام کا،
اور یہاں فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. ان کے لیے وعید تھی جہنم کے آگ کے عذاب. اب ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. کون ایمان والے؟ وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرتے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہے، لازم ہے. ایمان ایک زبانی کلامی سوچ اور نظریے کا نام ہے، یقین کا نام ہے، اور عمل اس یقین کا مظہر ہوتا ہے. ایمان کا تعلق زبان اور دل کے ساتھ ہے، اور عمل کا تعلق پورے جسم کے ساتھ. اب ایمان جو ہے جو دل میں ہوتا ہے، اس کی زندگی، اس کا احیاء عمل کے ساتھ ہوتا ہے. آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں، ایمان ایک ایسی زندہ چیز ہے جس کی خوراک عمل ہے. کسی بھی زندہ چیز کو خوراک نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتی، مر جاتی. ایسے ہی ایمان کی خوراک عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، یہ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ایمان لائے اور جنت میں چلے گئے، ان کے لیے جنت. جہاں بھی آپ پڑھیں گے آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس یہ مہمان خانہ ہوگا. کہیں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح دونوں چیزوں کو اپنانے والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. تو اس لیے یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح، دو چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں، ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے. اور یہ بھی چیز ضروری ہے، ایمان زندہ رہتا ہے عمل صالح کے ساتھ. دوسری بات یاد رکھیں، عمل صالح وہ کارآمد ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے جو درست ایمان کی بنیاد پر. ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ توحید کی بنیاد پر. بعض لوگ بڑے خلوص کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، دل سے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. عقیدہ صحیح نہیں، ایمان درست نہیں، نظریات صحیح نہیں. نتیجہ کیا؟ بنیاد غلط ہو جاتی ہے، اوپر جتنی بھی عمل کی عمارت بنائیں گے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اس لیے عقیدہ موحدانہ ہو، انسان توحید والا ہو، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائے، پھر اس بنیاد کے اوپر نیک عمل کرے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان لہم جنات، ان کے لیے بہشتیں، باغات، وہ باغات جن کے اندر نہریں چلتی ہیں. جنت کا جہاں بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صاحب نہروں کا تذکرہ. نہر، ندی نالے کے بغیر دنیا کے اندر بھی کوئی باغ اس کی اہمیت نہیں ہوتی. وہ زمین زیادہ بہتر ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، جس کے اندر نہر جاری ہو، اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہریالی، تازہ پانی اس کو ملنا، یہ زمین کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہشتوں کا تذکرہ نہروں کے ساتھ کیا ہے. کئی قسم کی نہریں سورہ محمد میں ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاف ستھرے پانی کی نہر، ایسے ہی شہد کی نہر. یہ ساری نہروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت کے اندر بہتی ہوں گی. اب جنتی جب جنت میں جائیں گے، فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، ان کو وہاں اللہ تعالیٰ جنت کے میوہ جات فراہم کریں گے، وہ پھل کھائیں گے. جب وہ جنت کے پھل حاصل کریں گے، کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے ہم کھاتے رہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو آپس میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. یا تو وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ان کی شکل و صورت، کہ وہ کہیں گے یہ پھل تو ہم پہلے بھی کھاتے رہے ہیں، لیکن جب اس کا ذائقہ چکھیں گے اس جیسا ذائقہ انہوں نے چکھا نہیں ہوگا. یا جنت کے اندر ایسے پھل ہیں جو ملتے جلتے ہیں لیکن ان کے ذائقے مختلف ہیں، کیونکہ جنت کا جو تصور ہے یہ بہت اعلیٰ ہے.
ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمارا تصور بہت چھوٹا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں، ان کی آواز، ان نعمتوں کی حقیقت نہ دیکھی نہ سنی۔ فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، سننا اور دیکھنا تو درکنار، کسی انسان کے دل کے اوپر ان کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، اتنی اعلیٰ نعمتیں۔ جنت جنت ہے، ہمیں تو دنیا کے اندر ایک تصور دیا گیا ہے کہ وہ جنت، اس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں اس طرح کی نعمتیں، اور اس کے بعد مزید نعمتیں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہایت پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ، مطہرہ باب تفعیل ہے، جس میں صفائی، نفاست، تطہیر، ستھرائی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ بیویاں ہوں گی۔ شیخ صاحب بات سے خوش ہوا جائے، ملک صاحب ادھر دیکھیں، وہ بیویاں ہوں گی جو نہایت پاکیزہ ہوں گی۔ اب وہ بیویاں جو دنیا کی ہر قسم کی پلیدگی سے پاک ہوں گی، یہاں جتنی مرضی کوئی عورت پاک باز ہو، ایک فطرتی تقاضے کے مطابق چند دنوں کے لیے نمازوں سے دور ہو جاتی ہے، عبادت سے محروم ہو جاتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان فطرت میں شامل کر دیا۔ جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ پاک صاف، اتنی پاک صاف نفاست کہ منہ کے اندر تھوک بھی نہیں آئے گی، ناک کے اندر کوئی مرد ہے عورت ہے، اتنے پاکیزہ ہوں گے۔ اور تیسری خوشخبری کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ عارضی ٹھکانہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی بعض لوگوں کو اچھی نعمتیں مل جاتی ہیں، مال کی فراوانی، رزق کی فراوانی، ان کو اچھی بیویاں مل جاتی ہیں، اچھے ٹھکانے، محلات، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ایک چیز نہیں ملتی، خلد نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں، جب وہ پھر موت کو یاد کرتا ہے تو نعمتوں کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، یار یہاں تو مر جانا ہے، یہ تو عارضی ہے، پتہ نہیں کتنے سال، 50 60 70 80 90 سال، کتنا انسان نے زندہ رہنا ہے، یہ تو ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ جب موت یاد آتی ہے تو ساری نعمتوں کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جنت کی یہ بشارت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بہشتیں ملیں گی، ان کے اندر یہ ساری نعمتیں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سب سے اہم چیز وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے قیامت والے دن جب حساب کتاب ہو جانا ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، دائیں جانب جنتی لوگ، بائیں جانب جہنمی لوگ، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک مینڈے کو منگوائیں گے، مینڈا لایا جائے گا، وہ مینڈا موت کا مینڈا ہوگا، اس جانور کو پھر ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم۔ جنتی حد سے زیادہ خوش ہوں گے کہ اب ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، جہنمی روئیں گے، چلائیں گے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ موت کو ویسے ہی ختم کر دیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، کافر بڑی تمنا کریں گے اللہ ہمیں مار ہی دے، مستقل موت دے دے، لیکن موت نہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک دفعہ مریں گے، جسم جل جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو تر و تازہ بنا دیں گے، برابر اللہ کا عذاب چکھتے رہیں گے۔ تو یہ جنتی ہمیشہ ان کے لیے بشارت ہے، نعمتیں پا کر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ ایک مچھر کی ہو۔ دراصل کافروں نے یہ اعتراض کیا، قرآن کے چیلنج کا جواب تو نہیں دے سکے، بھی قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وہ یہ جواب تو نہیں دے سکے۔ اب انہوں نے مختلف اعتراضات کرنا شروع کر دی، ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا، یہ کیسا قرآن ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نازل ہوتی جس میں کتے کا تذکرہ ہے، گدھے کا تذکرہ ہے، خنزیر کا تذکرہ ہے، مکڑی کا تذکرہ ہے، اس میں مکھیوں کا تذکرہ ہے،
اللہ کی کتاب کے اندر یہ حقیر چیزیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا، اس سے بھی کوئی اوپر چیز ہے، مچھر کا ایک پر ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے۔ حق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مثال دیتے ہیں اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے کہ حق بات لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ مکڑی کی مثال بیان کی، یہ مکڑی جو جالے بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا عقیدہ درست کرو۔ دنیا میں جو مشرک آدمی ہوتا ہے اس کا عقیدہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ مثل العنکبوت وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کی طرح ہے، مکڑی سے بھی زیادہ وہ کمزور ان کا عقیدہ ہے۔ جس طرف ہوا کا رخ دیکھتے ہیں ادھر منہ کر لیتے ہیں، کبھی اس کے سامنے جھک گئے، کبھی ادھر جھک گئے، کبھی اس سے ڈر گئے، تنکے سے ڈر جاتا ہے، معمولی سی آہٹ سے ڈر جاتا ہے، کالے رنگ کی بلی گزر جائے اس سے ڈر جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ تو وہ مانا پرست ہو جائے وہ پھر ہر ایک کا ڈر دل کے اندر بسا لیتا ہے، مکڑی سے بھی ہلکا اس کا، گھر سے ہلکا اس کا عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کی، فرمایا یہ وہ مثالیں ہیں جن کو سن کر پڑھ کر ایمان والوں کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ حق کو سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق سمجھایا گیا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کافر ہیں، منافق ہیں، وہ آگے سے اعتراض کرتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ان مثالوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ارادہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ ایسے اعتراضات انہوں نے کیے تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ساتھ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، مزید حق سے دور ہو جاتے ہیں اپنی عقل کو جب پرکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن، کجروی ہوتی ہے، وہ حق سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مشرک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، دنیا میں ہر انسان عالم ارواح کے اندر جہاں روحیں اکٹھی ہیں اللہ سے ایک وعدہ کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا سب کو اکٹھا کر کے الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا اللہ بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، کیوں نہیں؟ وہاں سب نے وعدہ کیا لیکن دنیا میں آ کر اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں جا کر صلہ رحمی قائم کرنی ہے، رشتہ داری، تعلقات، پڑوسی، دوست، احباب، جن کے ساتھ بھی تمہارا رہنا سہنا تعلق ہے، صلہ رحمی کو، آپس میں محبت کو، رشتہ داری کو، تعلق کو جوڑنا ہے۔ لیکن یہ لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں دنیا کی خاطر، مالی مفادات کی خاطر، ذاتی انا کی خاطر۔ اور تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یا سارے مشرک جتنے بھی ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کو توڑ دیا، عالم ارواح کا وعدہ۔ یہودیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے تعلقات، رشتہ داری، صلہ رحمی کو توڑنے میں آگے نکل گئے۔ منافقین کو دیکھ لیں، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے میں وہ آگے نکل گئے۔ اور بھائی یہ سارے لوگ اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے، اور نقصان کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، اللہ کا غصہ، غضب، اللہ کا عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے کیف تکفرون باللہ، بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کون تھے؟ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، دنیا میں آگے، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرو گا، اور اس کے بعد اللہ کی عدالت میں تم پیش ہوں گے۔ دو زندگیوں کا، دو موتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک زندگی وہ جب مادر شکم میں انسان ہوتا ہے، مادہ رحم میں اس کا وجود تیار ہو جاتا ہے، وہ بے جان ہوتا ہے، اس کے اندر روح کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے اس کا ایک مقررہ وقت ہے، جب وقت پورا ہوتا ہے پھر اس کو مار دیا جاتا ہے، پھر وہ اگلے جہاں منتقل ہو جاتا ہے برزخی زندگی میں، جو آخرت کا پیش خیمہ ہے۔ آخرت کی زندگی مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، برزخی زندگی اس کا پیش خیمہ ہے، ابتدائیہ۔ وہ جتنی مدت میں
قیامت قائم ہونے تک برزخی زندگی میں رہے گا، پھر اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو یہ 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ مارنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان وہ اس دنیا کے اندر مخدوم ہے، باقی ساری مخلوقات، ہر چیز انسان کے اللہ نے خادم بنا دی، انسان کی خدمت کرتی، جانور ہوں، پرندے ہوں، ہر چیز انسان کی خادم ہے۔ انسان کئیوں کو سواری بناتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، کسی کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، کھیتی باڑی کے کام لیتا ہے، پھل کھاتا ہے، ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے۔ اور انسان کیا ہے؟ یہ محض اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں سب لوگوں کو، وہی جو بات شروع میں دعوت دی تھی، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت ہے اور جہنم سے بچنا ہے، لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا مزید تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا، زمین کے اندر آسمانوں کی طرف قصد کیا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو برابر کیا۔ زمین پہلے پیدا ہوئی ہے، آسمان بعد میں پیدا ہوئے۔ سورہ نازعات میں اللہ فرماتے والارض بعد ذلک دحاہا، کہ زمین کو آسمان کے بعد بچھایا گیا، درست کیا گیا۔ تو دونوں کے درمیان توجیہ علماء کس طرح دیتے ہیں؟ زمین پہلے پیدا کی گئی، آسمانوں کو برابر کیا گیا، زمین کو بعد میں ہموار کیا گیا۔ تو ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان، 7 زمینیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ جس طرح آسمان 7 ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان مسافت 500 سال کی ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 سماوات۔ اور زمین کے بارے میں فرمایا مثلہن، یہ بھی 7 زمینیں۔ اب زمینیں 7 کس طرح کی ہیں؟ اس کی بھی مختلف توجیحات علماء کرتے ہیں۔ یا تو 7 قسم کی تہ بتہ مٹی ہے، 7 قسم کی نیچے تک پانی تک مٹی ہے۔ اب پانی نیچے ہے 20 فٹ 40 فٹ 50 فٹ، درمیان میں 7 قسم کی مٹی ہے۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی کہ زمین علماء کرتے ہیں یہ 7 بر اعظم ہے، یہ 7 حصے زمین کے ہیں۔ تو یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو برابر علم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔